بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جہاں ہر صبح خانے کعبہ کی بلندیوں سے اذان توحید کی آوازیں تو نہ تھی، مگر کچھ دل ایسے ضرور تھے جو سچائی، پاکیزگی اور انصاف کے متلاشی تھے۔ انہی دلوں میں ایک نام جگمگا رہا تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق الامین۔ قریش کی ایک باوقار، عزت دار اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، ان کا شمار مکہ کے سب سے معزز خواتین میں سے ہوتا تھا۔ وہ بیوہ تھیں، مگر ان کی عزت و وقار کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ان سے نکاح کی خواہش مند تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں۔ ان کے تجارتی قافلے یمن، شام اور حجاز کے بازاروں میں جاتے، مگر ان کے لیے ایماندار، قابل اعتماد لوگوں کا ملنا مشکل تھا۔ ایک دن انہوں نے مکہ کے چند معزز لوگوں سے ایک نام سنا، محمد بن عبداللہ الامین، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ کسی کے مال میں خیانت کرتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک روشنی سی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ اگلی تجارت میں محمد بن عبداللہ کو اپنا وکیل بنا کر بھیجوں۔ دیکھنا وہ کیسا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے اخلاق پر نظر رکھنا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کے ساتھ تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ یہ وہی سفر تھا جہاں ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ راستے بھر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیانت اور نرم مزاجی پر حیران ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہ کسی پر بوجھ بنتے، نہ کسی سے سخت لہجہ اختیار کرتے۔ جب قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ وہی مقام جہاں بحیرہ راہب نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت دیکھی تھی، اب ایک اور راہب نستور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، یہ شخص جو تمہارے ساتھ ہے یہ نبی آخر الزمان ہیں۔ میں ان کے چہرے میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ میسرہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک اجالا محسوس کرنے لگا۔ واپسی کے سفر میں سورج کی گرمی تیز تھی۔ میسرہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے۔ جہاں آپ رکتے وہ بادل وہیں تھم جاتا، اور جب چلتے تو وہ بادل بھی ساتھ پڑتا۔ میسرہ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور ایمان کی روشنی دل میں اترنے لگی۔ جب قافلہ مکہ واپس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تمام حساب بالکل امانت داری سے پیش کیا۔ منافع توقع سے دوگنا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی جب میسرہ نے انہیں سفر کے واقعات سنائے۔ ان جیسا شریف النفس انسان کبھی نہیں دیکھا، نہ کسی پر سختی کی، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ سورج کی تپش میں بادل ان کے اوپر سایہ کرتا رہا۔ ایک راہب نے کہا، یہ وہ نبی ہیں جن کا انتظار اہل کتاب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک سکون اترا۔ وہ لمحہ جب دل پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ سچ میں اللہ کا منتخب ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو پیغام کے لیے بھیجا۔ نفیسہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بڑے ادب سے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی کو راضی کر سکوں۔ نفیسہ نے مسکرا کر کہا، اگر میں آپ کو ایسی خاتون بتلاؤں جو مالدار بھی ہو، شریف بھی ہو اور خود آپ کے اخلاق سے متاثر ہو تو کیا آپ راضی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ نفیسہ نے جواب دیا، خدیجہ بنت خویلد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر فرمایا، اگر وہ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جلد ہی نکاح کا انتظام کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد شریک ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ ابو طالب نے خطبے میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نوجوان ہے جس کی مثال نہیں۔ وہ غریب ضرور ہے مگر سب سے زیادہ امین، صادق اور شرافت والے ہیں۔ اگر مال معیار ہوتا تو قوم قریش میں کوئی ان سے بڑا نہ ہوتا۔ خدیجہ کی جانب سے مہر 20 اونٹیاں تقریباً 500 درہم مقرر ہوا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال۔ یہ وہ پاکیزہ رشتہ تھا جس نے ساری دنیا کی نکاحوں کو نئی مثال دی۔
نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت، احترام اور قربت سے پیش آتی۔ انہوں نے اپنے مال و دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے، میں نے تم میں وہ امانت دیکھی جو دنیا کے بادشاہوں میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے۔ یہی وہ گھر تھا جہاں سے نبوت کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نرمی، وقار اور فہم و فراست، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور حلم، دونوں کی روحوں میں ایک ایسا ربط پیدا کر کے جو دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ نکاح صرف دو انسانوں کا میل نہیں تھا، یہ ایک الہی منصوبے کی شروعات تھی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی رفیق عطا کی جو آنے والے مشکل ترین وقتوں میں ان کی ڈھال بنیں گی۔ سچائی، دیانت اور کردار انسان کے سب سے بڑے سرمائے ہیں۔ اللہ اپنے خالص بندوں کے لیے خاص رشتے بناتا ہے، اور کبھی کبھی ایک پاکیزہ عورت کی قربانی پوری امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا وہ زمانہ تھا جب تجارت عرب کے قبیلوں کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ خزانوں کے دو پہیوں، اونٹوں کے قافلے اور بازار میں چمکتے ہوئے سونا چاندی کی اشیاء، لیکن ان سب شور و ہجوم کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جس کی زبان پر جھوٹ کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ بھی تجارت تھا۔ عبد المطلب اور ہاشم تجارت کے بڑے ناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی ہی میں صدق و امانت کے اصول کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس زمانے میں جب جھوٹ، فریب اور ناپ تول میں دھوکہ عام تھا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ محمد نہیں، یہ امین ہیں جن کے سپرد مال کرو تو سکون آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت صرف مکہ تک نہیں بلکہ شام اور یمن کے بازاروں تک پھیل چکی تھی۔ نکاح کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام تجارتی ذمہ داری سونپی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی تاجر کے طور پر کام شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کچھ یوں تھے: مال کی مکمل جانچ پڑتال، ناپ تول میں ذرا سا فرق برداشت نہیں کرتے، خریدار سے نرمی، اگر کوئی بحث کرتا تو آپ مسکرا کر کہہ دیتے اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نفع میں انصاف، منافع کم ہوتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وعدے کی پابندی، ایک بار فرمایا تاجر وہی جنت میں ہوگا جو سچ بولے اور امانت دار ہو۔ ایک دن مکہ کے بازار میں ایک شخص سامان بیچنے آیا۔ اس نے قیمت بڑھانے کے لیے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم یہ مال بہت نایاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف کرو، قسم جھوٹ کی ڈھال نہ بناؤ۔ جھوٹ کے ذریعے نفع تو مل جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ جملے بازار کے تاجروں کے دلوں میں آگ کی طرح اتر گئی۔ لوگوں نے محسوس کیا یہ نوجوان عام تاجر نہیں، یہ اخلاق کا معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے ساتھ دوسرا تجارتی سفر بھی شام کی طرف کیا۔ یہ سفر پہلے سے زیادہ کامیاب رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لین دین میں شفافیت کو بنیاد بنایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ منافع 2 گنا ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ بابرکت تجارت کبھی نہیں دیکھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ برکت مال میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی 1209۔ یہ فرمان ان دنوں تاجروں کے لیے ایک انقلاب تھا۔ وہ جو جھوٹ، دھوکے اور لالچ کو کامیابی سمجھتے تھے، اب انہیں احساس ہونے لگا کہ اصل کامیابی اخلاق میں ہے، نفع میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کچھ فروخت کرتے تو اس کی خامی بھی بتا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اناج خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے نمی ہے، دیکھ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ چھپا لوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دھوکہ دو گے اور جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ چند ہی سالوں میں مکہ کے سارے تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ لوگ اپنے جھگڑے اور تنازعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے۔ کوئی کہتا یہ نفع میرا ہے، کوئی کہتا یہ نقصان اس کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سن کر ایسا فیصلہ دیتے کہ دونوں راضی ہو جاتے۔
اسی دیانت اور عدل کی وجہ سے مکہ کے ہر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ مال کو کامیابی سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ آپ نے بتایا کہ اصل مال وہ نہیں جو ہاتھ میں ہے، اصل مال وہ ہے جو دل میں سکون دے۔ یہی وہ بات تھی جس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے مثال محبت پیدا کی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تجھ میں وہ سکون پایا جو دولت میں کبھی نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک درخت کی مانند تھی جس کی جڑیں دیانت میں، تنا شجاعت میں اور پھل رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مکہ کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے، یہ وہ ہیں جن کے پاس کبھی جھوٹ نہیں پایا جاتا، اور بڑے کہتے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں تجارت نہیں برکت چلتی ہے۔ رزق میں برکت دیانت سے آتی ہے، نہ کہ دھوکے سے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں سکون پیدا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تاجر کے لیے ایک مکمل اخلاقی نظام تجارت موجود ہے۔